آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ السلام علیکم بچوں، پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال 8 اکتوبر یعنی آج ہی کے دن ہمارے بہت سے رشتہ دار زلزلے میں شہید ہو گئے تھے۔ آئے ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کریں۔ آمین آمین۔ بچوں، آج ہمارے اسکول کی میڈم صبا ہمیں زلزلے اور اس سے بچاؤ کے طریقے بتائیں گی۔ السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام میڈم۔ پیارے بچوں، 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ جو صبح 8:52 پر آیا تھا، اس قدر تباہ کن تھا کہ جس میں 73,000 افراد شہید اور 1 لاکھ سے زائد افراد زخمی ہو گئے تھے۔ یہ زلزلہ نہ صرف پاکستان بلکہ پڑوسی ممالک میں بھی محسوس کیا گیا۔ اس مشکل وقت میں ہمارے ہم وطنوں اور دنیا کے تمام لوگوں نے مل کر ہماری مدد کی۔ زلزلے میں بے شمار گھر، اسکول اور ہسپتال گر گئے، بجلی بند ہو گئی، پانی کی ٹینکیاں، سڑکیں اور پل بھی ٹوٹ گئے، گاؤں کے گاؤں زمین تلے دب گئے اور زندگی دھرم بھرم ہو کے رہ گئی۔ لاکھوں لوگوں کو کئی مہینوں تک کھلے آسمان تلے راتیں گزارنا پڑیں۔ میڈم، یہ زلزلہ کیوں آتے؟ بیٹا فہد، زلزلہ آنے کی 3 وجوہات ہیں: آتش فشاں پہاڑ کا پھٹنا، زیر زمین شدید دھماکے، زیر زمین پلیٹوں کی حرکت۔ بچوں، ان پلیٹوں کو ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں۔ زمین کی سطح ہر وقت حرکت میں رہتی ہے، مگر یہ حرکت اتنی آہستہ ہوتی ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب بھی جہاں بھی اس حرکت میں تیزی آتی ہے وہاں زلزلے آتے ہیں۔ میڈم، یہ تو پتہ چل گیا کہ زلزلہ کیا ہوتا ہے اور کیسے آتا ہے، مگر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ زلزلہ کب آنے والا ہے؟ اچھا سوال ہے، لیکن زلزلے کی پیشن گوئی کرنا تقریباً ناممکن ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اور اگر زلزلہ آ جائے تو پھر کیا کریں؟ اگر گھر سے باہر ہوں تو خطرناک جگہوں اور ایسی چیزوں سے دور ہٹ جائیں جن کے گرنے کا ڈر ہو، جیسے دیوار، بجلی کے کھمبے، اشتہاروں کے بورڈ وغیرہ۔ اور اگر گھر یا اسکول کے اندر ہوں تو کیا کریں؟ زلزلہ آتے ہی اپنے آپ کو گرتی ہوئی اشیاء سے بچانے کی کوشش کریں، اپنے سر کی حفاظت کا خاص خیال رکھیں، پریشان نہ ہوں، دیواروں، الماریوں اور فرنیچر سے ہٹ جائیں تاکہ آپ کا سر محفوظ رہے۔ میڈم، زلزلے کے دوران بلڈنگ سے باہر کیسے آئیں؟ اسکول سے باہر کسی کھلی اور محفوظ جگہ کی طرف جاتے ہوئے ہدایات کو توجہ سے سنیں، بھگدڑ نہ مچائیں، ایک دوسرے کو دھکے نہ دیں اور کسی بھی صورت میں واپس نہ پلٹیں۔ بچوں، اب زلزلے کی شدت کے درجات اور مزید حفاظتی اقدامات کے بارے میں ہمارے جیولوجیکل سروے آف پاکستان سے آئے ہوئے ماہر ارضیات ارشد صاحب ہم سے بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام سر۔ زلزلے کی شدت کے 12 درجات ہوتے ہیں۔ پہلے اور دوسرے درجے کے زلزلے کو اکثر لوگ محسوس نہیں کر پاتے۔ تیسرے درجے کے زلزلے کی شدت کو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے چند افراد محسوس کر پاتے ہیں۔ چوتھے اور 5ویں درجے کی شدت کے زلزلے کو اکثر لوگ محسوس کرتے ہیں۔ لٹکی ہوئی اشیاء جھولنے لگتی ہیں اور برتن کھڑکھڑانے لگتے ہیں۔ چھٹے درجے اور 7ویں درجے کی نچلی شدت کے زلزلے کو تمام لوگ محسوس کرتے ہیں اور چند امارات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ 8ویں درجے جبکہ 7ویں درجے کی بالائی شدت کے زلزلے میں ہمیں اپنا توازن برقرار رکھنے میں دشواری ہوتی ہے اور عمارتوں کو درمیانے درجے کا نقصان پہنچتا ہے۔ 9ویں اور 10ویں درجے کی شدت کے زلزلے میں شدید عمارتی نقصان ہوتا ہے، ہر طرف افراتفری پھیل جاتی ہے، زیر زمین پائپ لائنیں ٹوٹ جاتی ہیں اور بڑے پیمانے پر زمینی کٹاؤ عمل میں آتا ہے۔ 11ویں اور 12ویں درجے کا زلزلہ تو مکمل تباہی ہے، جس میں شہر کے شہر اجڑ جاتے ہیں، ڈیم، سڑکیں اور یہاں تک کہ ریلوے لائنیں تک متاثر ہوتی ہیں۔ اپنے پاس ہمیشہ ایک چھوٹی سی نوٹ بک رکھیں جس میں اپنے گھر کا، قریبی رشتہ داروں کا اور دوستوں کے پتے اور فون نمبر بھی درج ہوں۔ اس کے علاوہ اس نوٹ بک میں پولیس، ہسپتال، فائر بریگیڈ کے ایمرجنسی نمبرز بھی درج کریں۔ ضروری یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ مل کر زلزلے کے بعد اکٹھے ہونے کی جگہ مقرر کریں۔ آئندہ اس طرح کے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے اور کیا کرنا چاہیے؟ چھٹے یا اس سے زیادہ شدت کے زلزلے میں ہمیں اپنی بقا کے لیے ہر دم تیار رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس سروائیول کٹ موجود ہو۔ سروائیول کٹ میں ہمارے پاس پانی کی بوتلیں، خشک خوراک، تولیہ، پہننے کے ضروری کپڑے، دستانے، جوتے، بیگ، کمبل، رسی، چھری، ہتھوڑی، ماچس، موم بتی، خیمے، ریڈیو،
टॉर्च। जी हाँ बिल्कुल, इसके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स, टिश्यू पेपर का डिब्बा, इजाफी बैटरी सेल, पेंसिल, ये सब कुछ मौजूद होना चाहिए। क्या हर बच्चे को तमाम हदायत अच्छी तरह समझ आ गई हैं? जी सर। एक और अहम बात यह है कि इन तमाम हिफाजती तदाबीर के साथ हमें अल्लाह ताला को भी हर वक्त याद रखना चाहिए।